العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کے درس میں ہم شعر کے اسم اور شعر کے القابات اور شعر کی قسمیں، شعر کی خصوصیت، آج اس پر بات کریں گے حدیث کی روشنی میں. دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے. حضرات محترم، شیر جانوروں میں سب سے مشہور جانور ہے اور عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے، اور اسد کی جمع اسود، اسدن اور آسادن ہے. عربی زبان میں شیرنی کے لیے اسدتن کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. شیر کے نام بے شمار ہیں. کسی چیز کو یا کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظیم ہونے کی علامت ہے. حضرت امام ابن خالو علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شعر کے تقریباً 500 نام ہیں اور اس کی اتنی ہی خوبیاں ہیں، اور علی بن قاسم بن جعفر نے شعر کے 500 ناموں میں سے 130 نام مزید اور شامل فرمائے ہیں. حضرات محترم، شعر کے بے شمار القابات بھی ہیں اور بے شمار نام بھی ہیں اور بے شمار اس کی کنیت بھی ہیں، لیکن یہاں میں چند اس کی کنیت عرض کرتا ہوں. شعر کی چند کنیت ہیں: ابو الابطال، ابو حفص، ابو الاخفیاء، ابو زعفران اور ابو شبل، ابو العباس اور ابو الحارث. حضرات محترم، شیر کو شیر اس لیے کہا گیا ہے کہ شیر کو دیگر جانوروں میں خاص اہمیت حاصل ہے، اور شیر جنگلی جانوروں میں سب سے عظیم اور برتر ہے. وہ اس لیے کہ شیر کی حیثیت اس کی شجاعت، بے رحم، سنگ دل اور طاقتور اور عیار اور مزاج اور بدبخت و بدخلق ہونے کی وجہ سے ایک دبدبے والے شہنشاہ کی سی ہے. اسی وجہ سے شجاعت اور دلیری، جرأت، قوت اور حملہ آوری اور اقدام میں شیر کی مثال دی جاتی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہتے ہیں، اور دیگر علماء نے فرمایا کہ شیر کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس النبی یعنی حضور سرور کائنات، سرور عالم، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہ سوار کہتے ہیں. صحیح مسلم میں باب الاعطاء القاتل سلب المقتول میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مقتول کا سامان قریش کی ایک لومڑی کو دے دیں. اور ابو قتادہ وہ اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ حضور سراج السالکین، رحمت للعالمین، سید المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، انہیں محروم کر دے. حضرات محترم، یہ شعر کی خصوصیت ہے کہ شعر کے نام سے صحابہ کے القابات بھی رکھے گئے اور صحابہ کے شجاعت اور جرأت اور بہادری شعر سے تشبیہ دی گئی. یہ شعر کے لیے باعث فخر کی بات ہے. حضرات محترم، اب چلتے ہیں شعر کی قسمیں کتنی ہیں اور شعر کے بارے میں سیرت نگاروں نے کیا لکھا ہے. ناظرین اور سامعین، شعر کی کئی قسمیں ہیں. ارسطو نے کہا کہ میں نے شعر کی ایک انوکھی قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا، اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح اور اس کی دم بچو کی دم کی جیسی تھی. شعر کی اس قسم کو عربی زبان میں الورد یعنی گلاب کہا گیا ہے. ارسطو کہتا ہے کہ میں نے شعر کی ایک اور قسم دیکھی
ایک ایسی ہی قسم کا دوسرا شیر بھی میں نے دیکھا جس کی شکل گائے کی شکل سے مشابہ ہے۔ اس کے سینگ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں جن کی لمبائی بالش برابر ہوتی ہے، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ شیرنی کے بچے پیدا کرنے کا بھی طریقہ انوکھا ہے کہ شیرنی گوشت کا ایک بے حس حرکت لوتھڑا پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینک دیتی ہے اور پھر مسلسل 3 روز تک اس کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر شیر اس پر پھونکے مارتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس لوتھڑے میں روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے بعد اس کے جسمانی اعضاء وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں یاد رہے کہ شیر کے پھونک مارنے سے اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں جان پیدا کی گئی، اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ اس عمل کے بعد اس کے جسمانی اعضاء وغیرہ بننا شروع ہوتے ہیں اور وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، اور شیرنی دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد بچہ آنکھ کھول کر اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور تقریباً 6 ماہ بعد اس بچے کو احساس ذمہ داری ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی شیر کی قسمیں جو ارسطو نے بیان کی، اور شیرنی کی اپنے بچے کی ولادت کے مراحل، جس طریقے سے وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ بیان ارسطو نے کیا۔ اب شیر کی خصوصیت پر ہم بات کرتے ہیں۔ شیر کی خصوصیت کیا ہے؟ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر و برداشت سے کام لیتا ہے۔ شیر کو پانی کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے، اور شیر کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے درندوں کا شکار جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر سیر ہو جائے تو باقی وہیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس میں سے نہیں کھاتا۔ بھوک کی حالت میں شیر چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر جب شیر کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بالکل کامل ہو جاتا ہے، اور شیر دوسرے جانوروں بالخصوص کتے کا جھوٹا پانی ہرگز استعمال نہیں کرتا۔ شاعر نے اپنے اشعار میں اسی بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اور میں نے اس سے بغیر کسی کینہ و دشمنی کے تعلق ختم کر دیے ہیں، کیونکہ اس نے بہت سے احباب بنا لیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب کسی کھانے میں مکھی گر جائے تو طلب اور خواہش کے باوجود ہاتھ روک لیتا ہوں، اور شیر ایسا گھاٹ کا پانی پینے سے گریز کرتے ہیں جس سے کتوں نے پیا ہو۔ اور قلم کے بارے میں چند شعراء نے بڑی منفرد بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں قلم نازک ہم شکلوں میں مختلف کیفیت رکھتا ہے، جو حادثات کی وجہ سے منتشر ہو جاتے ہیں مگر خود مستقل مزاج رہتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں قلم وہ ہے جو دودھ چھوڑنے کے بعد ملک کی حفاظت ایسے کرتا ہے جسے وہ دودھ پیتے ہوئے کچھار میں رہنے والے شیروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور شیر کی صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے کہ وہ بغیر چبائے اپنے سامنے والے دانتوں سے نوچ نوچ کر شکار کو کھا جاتا ہے۔ شیر کی صفات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شیر کا لعاب دہن کم آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر شیر کا منہ گندا ہوتا ہے۔ اور شیر کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے کہ وہ نڈر ہوتا ہے، جرأت اور بہادری اس میں پائی جاتی ہے۔ اور شیر کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اسے کسی بھی جانور سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ جانور اس پر جوابی حملہ کر سکیں گے۔ شیر کی کھال کو اگر کسی چیز پر رکھ دیا جائے تو اس چیز کے بال رفتہ رفتہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیر اگر کوشش کر کے بھی حائضہ عورت کے پاس جانا چاہے تو نہیں جا پاتا۔ شیر پر ہمیشہ بخار غالب رہتا ہے اور اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ شیر کی ضعیف ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دندان اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حاضرین اور سامعین، آج کے لیے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل درس میں